اگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، اقم الصلاۃ لذکری، یہ بھی ایک قانون ہے کہ نماز کا یہ اثر ہوگا اور یہ قانون کے طور پر ہوگا، یعنی اگر کہیں کوئی نماز ڈھنگ سے اقامہ کرے گا خدا تعالیٰ کا ذکر اسے حاصل ہو جائے گا۔ بعض اوقات صریح قوانین ہوتے ہیں، یعنی جس کا لب و لہجہ بھی قوانین کی شکل میں ہوتا ہے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تم کسی گروہ کے سامنے پہنچو تو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دو کام تم کرو اور ایک کام کا خدا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیابی یقینی ہوگی۔ آپ کو اور مجھے زندگی میں جو ہدایت چاہیے اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ قوانین ہمارے ہاتھ میں ہوں، کس چیز کا قانون کیا ہے، کیا کریں گے، کیا نصیب ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم نقطہ دینی تعلیمات کے اندر ہے، جس کو اگر نہ سمجھیں تو بڑی مشکل ہے، سمجھ لیں تو زندگی آسان ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا ایکو کم کر لیں، ایکو تھوڑا سا کم کر لیں۔ ہم انسانوں کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ کی اور میری خواہش ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دولت ہو، کسی کی خواہش ہوگی دنیا کے اعتبار سے کہ اس کے پاس شہرت ہو، کسی کے پاس خواہش ہوگی کہ مثلاً طاقت ہو، بہت ساری خواہشیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب ہم انسانوں میں جو ایک مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اپنی ہی خواہش کو بعض اوقات پہچان نہیں پاتے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا عام طور پہ مثلا کسی آدمی سے پوچھیں بھائی تمہیں دولت کی خواہش ہے کہ کہاں چاہیے، تو آپ خود اس سے پوچھیں دولت چاہیے دولت کی خاطر یا دولت چاہیے کسی اور چیز کی خاطر۔ اگر دولت چاہیے دولت کی خاطر تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو نوٹ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، اس سے کیا کرے، کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، یعنی میں مذاق میں کہوں گا اتنے بیوقوف بھی ہوتے ہیں لیکن ذرا کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو دولت چاہیے ہوتی ہے کسی اور چیز کی خاطر، صحیح ہے؟ تو مثال کے طور پر اس کو دولت چاہیے تو کیا کرے گا، بڑا گھر لے گا، صحیح؟ دولت ہوگی تو کیا کرے گا، گاڑی اچھی لے گا۔ دولت ہوگی تو کیا کرے گا، طاقت ملے گی، شہرت ملے گی۔ تو پیسہ نہیں چاہیے، پیسے کے پیچھے کچھ اور چاہیے، ٹھیک ہے؟ معمولاً ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اب انسان اس سے بھی پوچھے کہ بھئی فرض کرو آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوا تو آپ بڑا گھر لوگے، بڑے گھر سے کیا چاہیے، صحیح؟ مثلا بڑے گھر میں ایک تو یہ کہ بھئی اس میں ایک شان و شوکت نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں بڑا گھر چاہیے، شان و شوکت چاہیے، اس کا مطلب بڑا گھر بھی نہیں چاہیے۔ بڑے گھر میں مثلا بہت ساری اسپیس ہے، مثلا میں ایک انسان ہوں، مجھے سونے اٹھنے بیٹھنے کے لیے مثلا ایسے میں سوچتا ہوں کہ مثلا فرض کرو 200 اسکوائر فٹ چاہیے۔ ہم لوگ جو اسکول میں ایک زمانے میں کام کرتے تھے تو اس میں مثلا کہتے تھے کہ بھئی ایک اسٹوڈنٹ کو جو ایک اسکول کے اندر آن ایوریج جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اتنے اسکوائر فٹ ہوتی ہے، اس سے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر 1000 بچوں کا اسکول بنانا ہے تو اتنے 1000 اسکوائر فٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ تو ہمیں انسان ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، ان تمام کاموں کے لیے ایک ایوریج میں اسکوائر فٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے، فضول پڑا رہتا ہے۔ اب مثلا آپ نے بادشاہوں کا سنا ہوگا کہ فلاں بادشاہ کا محل تھا، اس میں 80 بیڈ روم تھے، کتنوں میں رہ لے گا، 80 بیڈ روم ہے، آخر کیا کرنا کیا ہے؟ تو اب یہ کیا ہے، شو بازی ہے، شان و شوکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو گھر چاہیے، پیسہ چاہیے تھا یا پیسہ خود چاہیے؟ نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، پیسے کے پیچھے کیا چاہیے، گھر چاہیے۔ اچھا، گھر، بڑا گھر چاہیے، بڑے گھر سے کیا چاہیے، شان و شوکت چاہیے۔ اگلا سوال، شان و شوکت سے کیا چاہیے؟ شان و شوکت سے چاہیے کہ میرا ایک، معذرت کے ساتھ عوامی زبان میں استعمال کر کے مزے لیتا ہوں، میرا ٹیکا ہو، اس میں اٹھوں آؤں جاؤں یہ وہ۔ اچھا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے کہ میری بات کا ایک اثر ہو، لوگ مجھے دیکھیں، اس کا ایک اس طرح کی ایک بات۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ تم جو پہلے کہہ رہے تھے پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے تھا، گھر چاہیے تھا، پھر گھر نہیں چاہیے تھا، شان و شوکت چاہیے تھی، اور شان و شوکت نہیں چاہیے تھی بلکہ دلوں کے اوپر راج چاہیے تھا، صحیح؟ تو خدا تم کو اگر ایک اور چھوٹا راستہ بتا دے تو وہ بہتر نہیں ہے؟ بلا جا میں اتنا گھوم کے آؤ گے،
خدا چھوٹا راستہ بتاتا ہے. یہ دین کا کمال ہے. دین یہ کرتا ہے، دین کہتا ہے تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو، ادھر سے گھومو گے ادھر سے گھومو گے، پیسے کمانے کی سختی بھی اٹھاؤ گے، پیسہ خرچ کرنے کی سختی بھی اٹھاؤ گے، کمانے میں بھی حساب بڑھاؤ گے، خرچ کرنے میں بھی حساب بڑھاؤ گے. میں تم کو ایک آسان راستہ بتا دیتا ہوں. تم کو دلوں پہ راج چاہیے نا، میں تم کو آسان راستہ بتا دوں، یہ کر لو، دل پہ راج مل جائے گا. ہو گئی بات. یہی ہوتا ہے سارے وقت. دین کی جو مہارت ہے وہ ہمیں اس کھوکھلے پن سے نکال دیتا ہے اور جا کے بالکل ایک ایسنس کے اوپر پہنچاتا ہے. اب میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ان چیزوں کو سن کے ذرا مزہ آتا ہے. آیت اللہ قاضی ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ان کا کوئی شاگرد بننا چاہ رہے تھے تو وہ ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اتنی آسانی سے شاگرد نہیں لیتے، پہلے ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا پوچھیں. انہوں نے کہا یہ سب سے پہلے تو بتاؤ تم کماتے کہاں سے ہو، کیونکہ اچھی کمائی کے بغیر اچھا شاگرد نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ چھوڑ دیں آپ اس کو. انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ بتانا پڑے گا. اب وہ پہنچے ہوئے آدمی تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے یہ بتانا پڑے گا. تو یہ لوگ دونوں چل رہے تھے، اس کے ساتھ پانی کی ایک چھوٹی سی نہر سی چل رہی تھی. تو اس نے کہا کہ جو شاگرد تھے ان کے بعد میں بہت اچھے شاگرد بنے. انہوں نے کہا کہ اصل میں نے کسی زمانے میں کچھ ریاضتیں کی تھیں، کچھ چلے ولے کاٹے تھے، اس کے نتیجے میں مجھے ایک طاقت مل گئی ہے، اس سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. کہ وہ طاقت کیا ہے؟ کہنے کہ طاقت یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ بغیر کچھ کیے مجھے مفت میں مل جاتا ہے. تو اگر مجھے دل میں خواہش آئے کہ مجھے سونا چاہیے تو شام تک سونا آ جائے گا گھر پہ. پیسہ چاہیے، پیسہ گھر آ جائے گا. تو مجھے زندگی میں جو چاہیے وہ مجھے خود سے مل جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس یہ مسئلہ ہے، انہوں نے پانی کی طرف دیکھا تو ایک مچھلی پانی میں سے چھلانگ مار کے ان کے سامنے گر گئی. تو کہا دیکھیے میں نے سوچا تھا مچھلی مل جائے، مل گئی. تو قاضی نے، سید علی قاضی نے اس مچھلی کو یوں ہاتھ میں اٹھایا، دوبارہ پانی میں ڈالا، چونکہ وہ تڑپ رہی تھی، اس کو دوبارہ پانی میں ڈالا اور کہا اگر ہمارے شاگرد بننا ہے تو یہ جادوگری چھوڑنی پڑے گی. ہمارا شاگرد بننا ہے، یہ جادو نہیں چلے گا اور محنت کر کے کمانا پڑے گا. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو میری زندگی میں اتنا بڑا کمال تھا. اب سوچیں آپ اگر آپ کو مل جائے، مجھے یہ مل جائے تو میں تو گھر سے ہی نہیں نکلوں گا. ٹھیک ہے، باقی کام تو چل رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں کیا کروں، چھوڑ دوں، اب یہ تو سخت آدمی ہے. اچھا پھر ان کو ایک اور بات بھی پتہ چل گئی. جیسے ہی سید نے مچھلی پانی میں پھینکی، اب اس بیچارے نے 10 دفعہ ٹرائی ماری کہ مچھلی دوبارہ آئے، وہ نہیں آئی. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سید صاحب جو ہیں وہ بہت جلالی آدمی ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہیں چلنے دوں گا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلیں ابھی چلتے ہیں پھر آہستہ آہستہ میں کرتا رہوں گا. یعنی نہیں، یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے تو چھن گیا معاملہ، ختم. خیر وہ چلتے رہے، سوچتے رہے اپنے دماغ میں اور بار بار ٹرائی مارتے رہے کہ مچھلی کود جائے، نہیں کود کے دی. تو اینڈ تک جاتے جاتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے. اور ٹھیک ہے مچھلی نہیں آئی، کوئی بات نہیں، اب یہ صلاحیت بھی چلی جائے، مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے. کیوں انہوں نے یہ کام کیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں دنیا میں جو کچھ حاصل کر پاؤں گا یہ چند سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے آخرت نہیں بنے گی، کیونکہ یہی معاملہ ختم ہو گیا نا. یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے. اگر آپ کو آخرت چاہیے دنیا میں سے قربان کرنا پڑے گا. ہاں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو اگر مثلا میں خدا سے خواہش کروں فلاں میں نے زیارت پڑھی، فلاں دعا پڑھی، فلاں یہ کیا، فلاں وہ کیا، جو دنیا میں چاہیے ملتا رہے گا، سب ہو جائے گا، لیکن چیپٹر کلوز، معاملہ ختم. یہ جو معذرت کے ساتھ میں بالکل دونوں ہاتھ جوڑ کے ذرا سا جلدی سے جوڑ کے فوراً ہٹا بھی رہ رہا ہوں، تو میں جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سید الشہداء کے نام پہ لوگ دنیا بنا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنا سودا یہیں پورا کر لیا ہے. ہاں، مشکل یہ ہے. سید الشہداء کا تو دسترخوان اتنا وسیع ہے. بہت عجیب سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تحمل سے سن لیجیے گا. اس کو سننا بہت لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا. ایک بہت بڑے عارف تھے، وہ مولا سید الشہداء کے روضے پہ گئے ایک دفعہ، اور سید الشہداء سے کہنے کہ مولا ایک درخواست ہے، شمر کو نہ بخش دیجیے گا. کہنے کہ مولا ایک درخواست ہے، شمر کو نہ بخش دیجیے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی
کیسی باتیں کر رہے ہو، شمر کو نہ بخش دیجیے گا، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سید الشہداء کے در رحمت سے یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں امام حسین شمر کو بھی نہ معاف کر دیں، کہ مجھے سید الشہداء کی رحمتوں کو دیکھ دیکھ کر یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں امام حسین شمر کو بھی نہ بخش دیں کہیں، تو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ مولا خدا کا واسطہ اس بدبخت کو نہ بخش دیجیے گا، اس کو زیادہ دلوائیں۔ صحیح ہے؟ تو اگر میں سید الشہداء کے روضے پہ آؤں اور میں کہوں کہ مولا میں آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ مجھے یہ دے دیں، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مل جائے گا۔ اور اگر نہ کہوں اور دل کے اندر راز چھپا کے بیٹھا رہوں تب بھی مل جائے گا، کیونکہ امام میری زبان کا انتظار نہیں کریں گے، میرے دل میں جا کے دیکھ لیں گے۔ صحیح ہے؟ تو امام حسین کے معاملے میں، سید الشہداء کے معاملے میں ذرا ہوشیار رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ کھاتا یہیں پہ پورا ہو جائے، بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہاں کچھ اور چاہیے ہمیں، تو یہیں پہ سب کچھ نہ مانگ کے بیٹھ جائیں۔ اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ معمولاً ان جگہوں پہ جا کر آگے سے زیادہ ادھر ہی کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے، تو کم سے کم مانگنے میں زبان سے بھی اور دل سے بھی آگے کو زیادہ رکھیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ ہمارا کھاتا پورا ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی۔ پتہ نہیں یہ معاملہ آپ نے قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دین کا معاملہ اس طرح سے ہے، دین ہمیں چھوٹی چھوٹی ان مشکلات سے نکالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم بڑے مطلب کی طرف جاؤ۔ اب دل کو آرام چاہیے، مثلا پیسہ چاہیے، اس سے گاڑی چاہیے، اس سے گھر چاہیے، آخر میں کیا چاہیے؟ سیٹسفیکشن۔ اگر کسی کے پاس 80 بیڈ روم کا محل ہو اور دل میں سیٹسفیکشن نہ ہو، جیسے ہمارے مغل بادشاہ ہیں، وہ تاج محل تو بنا گئے، لیکن جیل کی کھڑکی سے وہی تاج محل دیکھتے تھے جو وہ بنا رہے تھے۔ صحیح ہے؟ تو تاج محل تو بن گیا لیکن نصیب نہیں ہوا ہے۔ صحیح؟ تو اب کوئی ہم سے پوچھے مثلا تمہیں کیا چاہیے، محل چاہیے یا سیٹسفیکشن چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سیٹسفیکشن چاہیے نا، تو سیٹسفیکشن مانگو خدا سے، ادھر ادھر کی چیزیں کیوں مانگ رہے ہو؟ اچھا میں فوراً یہ کہوں گا اس سیٹسفیکشن تو اسی سے آتا ہے، پیسے سے۔ کس نے کہا؟ یہ بھی کوتاہ نظری ہے نا، یہ تنگ نظری کی وجہ سے سوچ رہے ہیں، ورنہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ کہ چیزیں بے نیاز نہیں کرتی، اندر کی بے نیازی چیزوں سے بے نیاز کرتی ہے۔ چیزیں بے نیاز نہیں کرتی انسان، چیزیں ہمیشہ محتاج بناتی ہیں۔ اندر کی بے نیازی ہوتی ہے جو چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، ورنہ ہمیشہ کیا رہ جاتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے، ہمیشہ فقیر ہوتا ہے۔ میں بھی جہاں پہ تھا میں نے مولا امیر المومنین کی ایک روایت عرض کی تھی، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد عجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ یہ عرض کروں، آج اور کل اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہوگی، کیونکہ ہم نے 9 مجلس پڑھنے کا ہر سال ارادہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سال آپ کو پتہ ہے یہ ماہ محرم 29 دن کا ہونا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں 30 دن کا ہو گیا۔ 30 دن کا ہو گیا تو ہم نے فلائٹ بک کی ہوئی تھی، آگے کی ٹکٹیں مل نہیں رہیں، تو جو ہے اسی پہ جانا پڑے گا، اور وہ کل رات ہے، تو کل ہم مجلس پڑھ کے جانے کے اوپر مجبور ہیں۔ تو اب یہ 9 بھی نہیں ہو پائیں گی، 8 مجلسیں ہو پائیں گی، تو آج تو ہے اور کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد آل محمد۔ امام کا یہ قول آج میں صبح پرانے جو نوٹس تھے اس میں دیکھ رہا تھا، یہ بہت اہم ایک قول ہے۔ کتاب غرر الحکم، اردو میں اس کا ترجمہ تجلیات حکمت کے نام سے ہوا تھا۔ غرر الحکم میں حدیث نمبر ہے 413۔ اردو مترجم وہ اپنی مرضی سے کچھ حدیثیں کم کر لیتے ہیں، تو یہ عربی والے میں 413 ہے، تو ممکن ہے اردو والے میں 413 کی جگہ کچھ اور ہو جائے، نمبر ادھر ادھر ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے۔ عربی میں 413 ہے۔ العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، فرمایا غلام اگر قانع ہو تو آزاد ہے، اور آزاد اگر لالچی ہو تو غلام ہے۔ بہت بلند بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کو میں اپنے پاکستانائز کرتا ہوں، اپنے ماحول میں لاتا ہوں۔ صحیح ہے؟ غریب اگر قانع ہو تو امیر ہے، اور امیر
اگر لالچی ہو تو فقیر ہے، وہ فقیر ہے. صحیح. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل کتنے پہ قانع ہے. کسی کے ہاتھ میں 1 بلین ہے لیکن دل میں قناعت نہیں ہے، تو 1 بلین سے وہ مطمئن ہو جائے گا؟ یہ جو ہمارے یہاں ہزاروں ایکڑوں کے اوپر اسکیمز بنتی جا رہی ہیں، یہ ضرورتوں کے لیے بن رہی ہیں؟ نہیں، یہ ضرورتوں کے لیے نہیں بن رہی. یہ زیادہ تر اکنامکس میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ان آفیشیل اکنامکس کے اندر، اسے کہتے ہیں بلیک منی کا پارکنگ لاٹ. زیادہ تر یہ جو اتنی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز بنتی ہیں یہ بلیک منی کا پارکنگ لاٹ ہوتی ہیں. تو یہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ ہرس اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہرس اور لالچ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. صحیح. بس قول دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، غلام اگر قانع ہو تو آزاد ہے، اور آزاد اگر لالچی ہو تو غلام ہے. اب آپ طے کر لیں آپ نے آزاد رہنا ہے یا غلام رہنا ہے. اچھا، ہم کس کے غلام ہوں گے اگر لالچی ہوئے؟ جس کی لالچ ہے اس کے غلام ہوں گے. جس چیز کی لالچ ہوگی اس کے غلام ہوں گے، کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائیں گے. آزاد ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، کیا کریں؟ قناعت دکھاؤ، قناعت دکھاؤ بس. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی آل محمد وعجل